خبر ہے کہ اسپیشل عید ایڈیشن میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سعید قاضی اور دو انتہائی عام شخصیات کسی تعارف کی محتاج نہیں. آج رن سے چٹ چیٹ کریں گے. عید کا موقع ہے, سیاست کا بھی تھوڑا سا تڑکا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب کسی تعارف کی محتاج نہیں سہیل وڑائی صاحب. تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کے لیے. جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب ہمارے بزرگ بھی ہیں, سیاست پہ لکھتے بھی ہیں, سیاست کرتے بھی رہے ہیں, بہت شکریہ. عید کا شو عام طور پر ایک یعنی ہم اپنے اس سے ہٹ جاتے ہیں, مگر کیا کریں, اب سہیل وڑائی صاحب بیٹھے ہوں اور آپ بیٹھے ہوں تو پھر سیاست کے بغیر بات. وڑائی صاحب میں آپ سے شروع کرتا ہوں. تو خوش ہیں آپ اس سیاست سے یا جس ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں آج عید کے دن میں اگر ہم سٹاک ٹیکنگ کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ وی آر گوئنگ ان دی رائٹ ڈائریکشن؟ دیکھیں, ہر جو لکھنے والا یا سوچنے والا یا میرے جیسا ایک عاجز سوچنے والا, اس کے دو مراحل ہوتے ہیں. ایک تو ہے آئیڈیل, ایک ہے پریگمیٹک. آئیڈیل تو یہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں چل رہا سیاسی طور پر, عدم استحکام ہے, ٹون ہے, آپس میں ہم جو ہے ایک پولیٹیکل پارٹی جو اپوزیشن ہے اور گورنمنٹ ہے ان کے درمیان کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے, اور پھر اسی طرح ڈیوائیڈ نیچے تک ہے. تو ظاہر ہے یہ بڑی قابل افسوس ہے اور تکلیف دہ ہے. میں خود ذاتی طور پر تو کئی سالوں سے ایک مصالحت یا ایک راستہ نکالنے کی کوشش اور یہ تجویز کر سکتا ہوں. ہم تو تجویز ہی کر سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ دونوں طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے ایک دوسرے کو. ریکنسیلیبل ہو چکا ہے جی, باوجود اس کے کہ بہترین طریقے تھے موجود. یعنی یہ تو یا تو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے, طریقے موجود تھے لیکن دونوں پارٹیاں میرا خیال ہے اس سٹیج پہ پہنچ چکی ہیں کہ اب کوئی مجھے نہیں ریکنسیلیشن کا کوئی راستہ نظر آتا. اور دوسری طرف یہ ہے پریگمیٹک اپروچ, یہ ہے کہ اب ظاہر ہے اسی میں چلنا ہے ملک نے, انہی حالات میں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اور اس میں کچھ امپرومنٹ ہوئی ہے ملک کے حالات میں, کچھ اکانومی کے اندر سٹیبلٹی آئی, جنگ ہم نے جیتی. یہ جو اس وقت چل رہا ہے آپس میں ایک ہائیبرڈ سسٹم جس میں پالیٹیشین ہے, جس میں فوج کا بھی عمل دخل ہے, تو یہ ملک کو کم از کم یہ نہیں ہے کہ بہت ہم زوال کا شکار ہیں. تو ایک سسٹم آگے چلنا شروع ہو گیا. لیکن کیا ہی بہتر ہوتا کہ سب کی پارٹیسپیشن ہوتی, ایک مصالحت ہوتی, وہ آئیڈیل ہوتا, اور یہ پریگمیٹک ہے. اچھا حفیظ اللہ صاحب, ابھی اب آف دی کیمرہ جب آپ بات کر رہے تھے, موقع ملا آپ سے, تو آپ نے ایک بڑی دلچسپ بات کی, میں چاہتا ہوں اس کو ریکارڈ پہ لانا چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ ہر نظام, ہر اقتدار کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے. مجھے یاد ہے ہم اثر ہیں, آپ ہم سے بڑے ہیں, تو ضیاء الحق صاحب کا دور بھی مجھے ایسے لگتا تھا ایک زمانے میں کہ یہ شاید کبھی جائے گا نہیں, اور جب وہ گیا تو ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا. تو آپ یہ کیا فلسفہ ہے کہ جی شیلف لائف ہوتی ہے اس ملک میں, کیونکہ آپ نے طویل عرصے سے آپ سیاست کو دیکھ اور لکھ رہے ہیں اس پہ؟ پارشلی تو آپ نے بتا دیا ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جی پاکستان کا جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے, تو جب میں سارے اس کو دیکھتا ہوں پولیٹیکل لینڈسکیپ کو, کہ تو نظام بھی اور جو حکومتیں بھی ہیں وہ اس کی ایک شیلف لائف ایکسپائری ڈیٹ ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کچھ چیزیں پرولونگ کر جاتی ہیں. میں 11 سال کا تھا جب فاطمہ جناح نے اپنی 1964 میں کیمپین چلائی تھی, تو اس کے بعد جو 3 مقبول لیڈر آئے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب, نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب, تو فاطمہ جناح کا کوئی قریب ہی نہیں پھٹکا جو پبلک سپورٹ تھی. تو ایوب خان کو 1965 کی وار نے تھوڑی شیلف دے دی, تو اس میں ضیاء الحق صاحب کو افغانستان کی لڑائی جو تھی وہ رائٹس کے اندر بڑی ایک پاپولر لڑائی تھی. اس لیے جماعت اسلامی نے لڑائی بھی کی تو بڑے لیٹ جا کی, 1986-87 میں جا کے ضیاء الحق سے. پہلے رائٹس جو تھے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے افغانستان کی جنگ میں. اچھا, بڑا عجیب لگ رہا ہے. اچھا, اب پہلے لیفٹ رائٹ تو تھا ہی, تو میں بلکہ ایک بات بیچ میں کہہ دوں کہ جماعت اسلامی کے ایک لیڈر میرے ساتھ بیٹھے تھے, تو میں نے کہا یار آپ کی بڑی یاد آتی ہے. وہ ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ دشمن گئے تو کشمکش دوستی گئی, دشمن گئے تو کہ دوست ہمارے چلے گئے. تو آج بڑے دنوں بعد رائٹ اور دائیں بائیں کی بات ہو رہی ہے. عام طور پر تو یہ تو دھندلا چکی ہے بات, یعنی میں تو ایک نمبر کا رائٹ ہوں. ہیں جی, میں تو ایک نمبر کا رائٹ ہوں,
اب پتہ نہیں لیفٹ کے بارے میں آپ کیوں اتنا اہتمام سے ان کو ناحق ہم مجبوروں پہ توبہ تو بختانی کی. سر تو ایک بڑے لبرل قسم کے جینون قسم کے جو ہے نا, میں ذرا تھوڑا سا باقی رائٹسٹ ہوں تو خیر anyway یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک پاکستان کے اندر چند ہی لوگ ہیں جو ایک بیلنس اوپینین کے ساتھ یہاں پہ کنڈکٹ کر رہے ہیں. لیکن جی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب ضیاء الحق کو جتنی ایک اپریشیشن ملی ہے, ضیاء الحق صاحب کو رائٹسٹ جو تھی نا پاکستان کے اندر بہت بڑی فورس تھی. لیفٹسٹ کو جو بھٹو صاحب کے مقابلے میں اجتماعی جو ان کی فالوئنگ تھی نا وہ بھٹو صاحب زیادہ تھی, اور ضیاء الحق کو ایک پلیٹر میں مل گئی, کسی ڈکٹیٹر کو نہیں ملی. اس میں رائٹ لیفٹ کی ایک تقسیم تھی. تو خیر جو ہم بات کریں اسی طرف آئے ٹاپک پہ کہ تو یہ ہمارا جو پولیٹیکل جو لینڈسکیپ ہے اس کے اندر یہ باتیں اسٹیبلشڈ ہیں. اب کرائسس یہ ہے کہ ایک واقعہ جو ہے غیر معمولی ہوا ہے پاکستان میں, اور وہ حال ہی میں ہوا ہے. ہم دو چیزوں پہ بالکل جس کو کہنا چاہیے کہ جیسے سہیل صاحب نے ذکر کیا ہے کہ سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ اس ملک کے لیے 1971 میں جان لیوا ثابت ہوا ہے, اور اب بھی پاکستان کو جو ہے وہ جان مطلب ہم پاکستان کے یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ بائی اینڈ لارج لیکن جو تھا ہم انٹرنیشنلی بھی مارجنلائز ہو گئے تھے. ابھی ہمارے دوست بتاتے ہیں حقیقت ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ سفر کرنا کوئی باعث عذر نہیں تھا. میرے لیے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ جس عمر کے حصے میں میں ہوں میں پاکستان کی اتنی عزت اتنی تکریم اپنی آنکھوں میں دوں گا کہ پوری دنیا اور کے دو اندر چار دنوں میں پاکستان کے اندر بڑے. اور پھر جو مجھے میرے کچھ دوست ہیں سعودی عرب میں جو میں امریکہ میں میرے ساتھ پڑھتے تھے, کوئی مصر کے ہیں, ایک موراکو کے, جس طریقے سے اس کے بعد ان کے فون آئے وارفتگی کے ساتھ, اور جس طرح جیسے لگا کہ ان کو جان پڑ گئی کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم ختم ہو گئے. اور یہ اب مت بھولیں کہ اس فتح کا مقبوضہ کشمیر کیا اثر پڑے گا, لیکن اس نے پوری پاکستانی قوم کو اٹھا دیا ہے. ضرور کیا. تو ابھی اس ماحول میں بس ایک بات میں ضرور ایڈ کروں گا جو سہیل صاحب نے کیا, اس میں اپنا حصہ ڈالتا جاؤں. کاش اس فتح کو مل کے ہم سیلیبریٹ کریں. وہ تو ہے سو ہے, لیکن اس کو آپ پاکستان کے سیاسی استحکام میں تبدیل کر دیتے, کیونکہ اس وقت جو ہے دل جمعی سے جو ہے شاید تحریک انصاف بھی فوج کا رول بھی پسند کر لیتی, اور ایک قومی حکومت بن جاتی آج کے دن میں. سارے اہم کام کر لیں, کیونکہ اس وقت حکومت کے پاس اتنا مارجن ہے کہ بہت سی چیزیں وہ بڑی بڑی میں ایک دوسری طرف سے آنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دیجیے گا. سہیل صاحب, یہ کہا جا رہا ہے کہ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد 90 میں جو لبرل ڈیموکریسی ہے, جس میں فرانسس فوکویاما نے کہا تھا یہ کہ اینڈ پروڈکٹ کیپیٹلزم اور اکمپننگ جو اکنامک سیٹ اپ ہے, اب یہ آگے. حالانکہ بعد میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ لبرل ڈیموکریسی جو ہے اپنے ڈیتھ تھروز میں ہے, کہ جی وہ ادھر مقننہ ہوتی ہے, ادھر انتظامیہ ہوتی ہے, ایک وہ ہوتا ہے. تو وہ لگتا ہے کہ اب جو رولنگ کلاسز ہیں دنیا کی, وہ یہ جو تکلف ہیومن رائٹس کے اور یہ جو آئین کے, اس سے یہ کام نہیں چل پا رہا ان کا. اس رائے سے کس حد تک آپ دیکھیں, بات اگر تھیوری کی جائے تو آپ سے اتفاق کا امکان ہے, لیکن پریکٹیکلی صرف 20ویں صدی میں جو ملک ڈیموکریسی کی طرف گئے ہیں ان کی تعداد 100 سے زیادہ ہے, جو کہ ڈکٹیٹرشپ سے نکل کے اور سوشلزم سے نکل کے ڈیموکریسی کی طرف گئے ہیں. تو پہلی تو بات ہے فیکٹس اسپیک فار دیم سیلف. دوسری بات یہ ہے کہ اب بات آ گئی ہے ان لبرل ڈیموکریسی اور لبرل ڈیموکریسی. اس کو ذرا فرق بتائیں اس کا. جی اچھا, لبرل ڈیموکریسی جو ہماری مروجہ ڈیموکریسی تھی کہ جس کے اندر تقسیم تھی اور جس کے اندر یہ تھی, پرابلم یہ ہوا ہے کہ جب ایک ڈکٹیٹر سے تقسیم ہوتی ہے, آگے کو جاتی ہے سسٹم, تو وہ ان لبرل ڈیموکریسی میں پہلے بدلتا ہے. تو کیونکہ اس کے اندر وہی ڈکٹیٹرشپ والے رجحانات ہوتے ہیں. وہ پھر ارتقاب والی تھیری غلط ہے کہ جی بار بار جمہوریت چلائیں گے تو ٹھیک ہوگی. نہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, دو ہمارے پاس بڑی مثالیں ہیں نا دنیا میں, ایک امریکہ ایک برطانیہ, باقی تو سب نے فالو کیا ہے. یا فرانس کی تیسری مثال لے لیں, وہاں تو انقلاب فرانس آیا تب تبدیلی آئی. ان دونوں نے تو یہی تھیوری جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ آپ رپیٹ کریں غلطیاں
نکلتی جائیں گی اور آپ کا سسٹم ٹھیک ہوتا جائے گا. آپ دیکھیں شروع میں امریکہ میں بھی جنرل جو تھے وہ سربراہ مملکت رہے. برطانیہ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جو نیوی تھی دیٹ یوز ٹو بی دی اسٹیبلشمنٹ آف دی کنٹری, ٹھیک ہے. اور سیکنڈ ورلڈ وار تک آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح چرچل کا جو رول ہے وہ کس طرح کا اگریسو تھا اور کس طرح ڈیفنس منسٹری سے وہ پھر الٹیمیٹلی پرائم منسٹر بنا تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے جو ہٹلر کے خلاف اگریسو لیا تھا سٹانس, اس کی وجہ سے ہی وہ پرائم منسٹر بنا تھا. تو بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیں کویسچن یہ ہے کہ اصل بات تو دنیا میں جب سے بنی ہے, آپ کو پتہ ہے دی ہسٹری آف سویلائزیشن میں, اسٹوری آف سویلائزیشن میں اس نے کہا کہ دنیا میں دو ہی اسٹرگل چلی ہیں جب سے تاریخ بنی ہے, کہ ایک ہے کہ کس طرح سے لوگ آزادی چاہتے ہیں, دوسری طرف مساوات کی جنگ ہے. تو جہاں پہ آزادی مل جاتی ہے وہاں پہ مساوات, اکنامک یعنی جو ہے انڈیپینڈنس اور اکنامک پیرٹی وہ نہیں رہتی, جو کہ کیپٹلزم کے اندر یہی پرابلم ہے. اور دوسری طرف سوشلزم کے اندر یہ تھا کہ اگر آپ کو برابری مل رہی ہے تو آپ کی آزادی چھن رہی ہے, پھر آپ سارے ڈکٹیٹرشپ تھی. تو ایک بنیادی بات آگے اب انسان کا خواب یہی ہے کہ جہاں معاشی مساوات بھی ہو اور جہاں انسانی آزادی بھی ہو. تو یہ سب سے بہتر اس وقت جو ماڈل ہے وہ اسکینڈینیویا کا ہے. بڑے 3 چھوٹے سے ملک ہیں بٹ دے ہیو فارمڈ سچ اے سوشل ڈیموکریسی اس کو کہتے ہیں ہم. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت کا بہترین ماڈل تو سوشل ڈیموکریسی, یعنی کلاس کولیبوریشن جیسے آپ کہہ رہے ہیں. ہاں لیکن اچھا میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. انہوں نے لبرل ڈیموکریسی کی بات کی. نیازی صاحب ایک تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو تھا, اب انڈیا کی اگر ڈیموکریسی کی بات کریں ان انٹرپٹڈ چلی ہے اور وہاں ہم ایک فاشسٹ دیکھ رہے ہیں اور وہاں جتنی یعنی لبرل فورسز ہیں وہ بیچاری ہے. تو ایک یہ لگتا ہے کہ یہ مفروضہ بھی شاید درست نہیں تھا کہ جی ہم بار بار کریں گے. اور دوسرا جو ہے مثال کے طور پہ امریکہ کی کانگریس میں اور سینٹ میں ایک بھی نان ملینر نہیں ہے. تو یہ پھر کیا بگ بزنس کا رول ہے اب, یعنی جس نے ریپلیس کر دیا بولشویکوں کو ریپلیس کر دیا یا روایتی سیاستدانوں کو بھی ریپلیس کر دیا؟ میرا اس معاملے میں جو بالکل حاصل مطالعہ یا میرا جو ایک ذہن میں جو پرنسپل گائیڈ لائنز ڈیولپ ہوئی ہیں یا جس کو ہم عرف عام میں ایک بیانیہ کہہ لیں یا ایک جو پولیٹیکل پیراڈائم جو میرے جو ڈیولپ ہوا ہے, میرے نزدیک 2 چیزوں کو علیحدہ کر لیں. اب ہم ایک ایسی بات کر رہے ہیں کہ ایک انڈیویجولس کے جو رائٹس ہیں یا لوگ جو عام پستے ہیں وہ علیحدہ, اور قوموں کے رجوع زوال کی کہانی کو اس کو علیحدہ کریں. اب یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے. مثلا میں اپنی مثال دیتا ہوں. میں جب کالج میں تھا, یونیورسٹی میں تھا, جب میرا بالکل ایک اسلامی طلبہ سے میرا ایک ہوا سامنے آیا, تو میں نے جو ان کے ساتھ ایک جو ایکٹیوسٹ کے طور پہ میں سامنے حصہ لیا, تو ہمارے ذہن میں ایک ہی بات آتی تھی کہ ہم پاکستان میں ایک اسلامی نظام لائیں گے اور اس ملک کو جو ہے نا پورا اسلامی بنائیں گے. میرے جو لیفٹ کے لوگ تھے نا, آپ اندازہ لگے میرے بہترین دوست ہیں جو میرے ساتھ یونیورسٹی میرے سامنے تھے, کیونکہ ہمارے ہاں ایک چیز جو کامن تھی, ایک آئیڈیلزم ان میں تھا, ایک آئیڈیلزم ہمارے میں تھا. یہ خدا گواہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی بندہ نہ کوئی لیفٹ کے اندر کوئی اس لیے تھا کہ میں پارٹی کا صدر بن جاؤں, میں یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ بن جاؤں, نہ کوئی جمعیت میں تھا. یہ زبردستی کھیلا جاتا تھا کہ اس دفعہ آپ نے ہماری نمائندگی کرنی ہے, اور بڑا کم ہوتا تھا لوگوں کی ذاتی خواہش. بلکہ جمعیت میں تو کہتے ہیں کہ خود آپ پرپوز لیکن لیفٹ کے اندر بھی آئیڈیلزم تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ جی ایک کمیونسٹ نظام آئے گا, دنیا جو ہے خلقت خدا راج کرے گی, ایک آئیڈیلزم تھا. اور یہ حقیقت ہے کہ چلو اس کو چلے جائیں گے. 90s میں جب میں آیا یا الحق صاحب کے بعد آیا, تو جب میں نے دیکھا کہ نہیں اس ملک کا نظام, جب خود میں پاکستان ٹوٹنے کے بعد کوئی نہ کوئی تو اس کے اثرات اس وقت تو نہیں پتہ چلے, بعد میں زیادہ ہوا کہ نہیں اس ملک میں نہ ابھی ہمیں اسلام یا کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں. ابھی تو پاکستان کی جو سیاسی استحکام جو ہے وہ اس ملک کا مسئلہ ہے. چنانچہ میں ذہنی طور پہ ایک بندہ جو بیٹھا ہوں اپنی مثال دے سکتا ہوں کہ میں حقیقت ہے کہ کوئی نظریاتی لڑائی نہیں لڑنا چاہتا ہوں. میں اس وقت پاکستان کے ایک آئینی لڑائی لڑنا چاہتا ہوں. میرا خیال ہے کہ آئین نے اس ملک کو اکٹھا رکھنا ہے. میں اس میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں.
میرا پوائنٹ آف ویو سے زیادہ واضح ہو جائے. یہ جو انسان کی تاریخ ہے نا, جو جس کو کہنا چاہیے کہ جو درج ہے, جو ریکارڈڈ ہسٹری آف مین کائنڈ ہے, چاہے رومن امپائر کا لو 3000 سال پہلے بعد وجود میں آئی تھی بیفور کرائسٹ, بعد میں وہی بیزنٹائن بن گئی اور ایک جو مذہبی بن گئی, لیکن وہ رومن امپائر کی کنٹینیوٹی تھی. اس میں کامن ایک ہی چیز تھی, اس میں اسٹیبلٹی تھی. میں قوموں کے عروج و زوال کی کہانی جو ہے نا, وہ ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ منسلک ہے. اس میں ایک فکرہ میں کہتا جاؤں, آئین پاکستان جو ہے نا اس ملک کو بہت آگے لے جا سکتا تھا, لیکن جس بندے نے آئین بنایا نا, اس نے 2.5 سال کے اندر ایسی 7 ترامیم لائیں جس نے اس کا جو ذاتی جو ہے نا عدالتوں کو اندر ترمیم, آپ حیران رہ جائیں گے کہ ججوں کے تبادلے فلاں بڑی عجیب و لیٹرل انٹریز بھی ہوئی, وہ ساری کی نہیں, وہ تو قانونی تبدیلی تھی نا, لیکن آئین کے اندر 7 ترمیم لے کے آئے. پہلی تو تھی مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنا تھا, باقی جو 6 ترمیم ہے نا, اس نے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا. اور ناٹ ٹو ٹاک آف ضیاء الحق یا لیکن اب تو چلی جا رہا ہے, 26ویں بھی آ گئی ہے. تو ہم اگر آئین کو ہم نے نافذ نہیں ہونے دی آج تک, اس لیے کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ یہاں پہ جو آئینی ریاست نہیں بن پائی, اگر ہم آئین نافذ ہی نہیں ہوا تو میں کیسے کہوں کہ آئینی ریاست وہ نہیں بن. میں تھوڑا اس میں 2 جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ میں نہ رہ جائے. جی. اب قوموں کے عروج و زوال کی کہانی جو ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے, جو معاشی ترقی ہے, جو اس کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ باقی جو ایتھکس ڈیولپ ہوتے ہیں, وہ اسٹیبلٹی کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں. forget about the 3000 سال پرانا ہسٹری, forget about 400-500 سال سے جو ماڈرن نیشن سسٹم ہے. آج دیکھ لیں کامن کیا چیز ہے. چین میں جو چوائس صاحب ذکر کیا, ویسٹرن ڈیموکریسی میں جیسے بہت سارے ممالک ہیں, انڈیا میں, خلیجی ممالک میں, کیا چیز ہے کامن ہے؟ پولیٹیکل اسٹیبلٹی. جس دن اس ملک میں نظام آئے اور لوگ یہ کہیں کہ یہ اپنی مدت پوری کرے گا یا نہیں کرے گا, یہ ایک حکومت اپنی مدت پوری کرے گی یا نہیں کرے گی, یہ نظام چل پائے گا نہیں چل پائے گا, یہ سوال آپ کو امریکہ میں نہیں ہوگا. مودی الیکٹ ہوئے, کسی نے نہیں کیا. محمد بن سلمان کتنا کرائسس آئے, لیکن وہاں پہ اسٹیبلٹی پرابلم ابھی نہیں ہے. جب آئے گا تو دیکھ لیں گے. روس بھی نے بھی وہی نظام دیا, چائنا میں بھی پولیٹیکل اسٹیبلٹی تھی آن دا فیس آف دا ہارمنی ہے. اب تو وہ ماڈل بنتے جا رہے ہیں. وہ ماڈل کیا دنیا کے اندر انہوں نے بتایا کہ بھائی ترقی کا راز جو ہے نا, اب اس کے اندر آپ نے اسی ایک اس میں چیز ایڈ کرتا ہوں کہ جو تیل 70s اور 80s میں سعودی عرب کو ملا, وہی تیل نائجیریا کو ملا تھا. 80s میں وہی تیل وینزویلا کو ملا تھا. آج تک وہ لوگ بیچارے دنیا میں بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. ہمارے اسی طرح برے حالات ان کے, سیاسی استحکام نہیں ہے. مطلب سارا اور یہ سارے لوگ جو جاپان دیکھ لیں, جہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے, ہمارے ہاں جہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے, یہ ملک آگے نہیں چل پائے گا جب تک اس کو سیاسی سے کام نہیں دیا. ایک یہ بغیر بڑا آپ وسیع کھول دیا اس کو آپ نے, لیکن میں آتا ہوں ناظرین, یہ گفتگو جاری ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. وڑائی صاحب جو انہوں نے بات کی, تھوڑا ذرا اب آ جاتے ہیں موجودہ سسٹم. آپ کیا لگتا ہے, آپ کی عقل سلیم کیا کہتی ہے کہ یہ جو ایک سیٹ اپ آیا ہے, بنایا گیا ہے یا ان پلیس ہے, یہ کتنا آپ کو آگے جاتا نظر آتا ہے؟ اور کیا انہی جن کا ذکر انہوں نے کیا کہ جو ہماری سویلین اشرافیہ ہے, انہی کرچز کے ساتھ ہی سارے چلتی رہے گی؟ نہیں دیکھیں, بنیادی تو بات یہی ہے کہ ایز اے ڈیموکریٹ میری تھنکنگ تو یہی ہے کہ ڈیفینیٹلی کانسٹیٹیوشن کے اوپر 100% پابندی ضرور. مطلب جو آپ کے ایک لطیفہ بڑا مشہور ہے کہ کمپنی چلتی نظر نہیں آتی, اس حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں. نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ پالیٹکس نہیں کر رہی. پولیٹیکل گورنمنٹ پالیٹکس نہیں کر رہی, اور نہ میں اس کو پولیٹیکل گورنمنٹ سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ خود پالیٹیشین ضرور ہیں پر پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل سپورٹ انہیں جنریٹ کرنی چاہیے تھی وہ یہ نہ جنریٹ کر رہے ہیں, نہ اس طرف توجہ دے رہے ہیں, صرف گورننس کر رہے ہیں. دنیا میں جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ 2 کام کرتی ہیں, بلکہ 3, ہمارے جیسے ملک میں 3. ایک تو ظاہر ہے کہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا, اس میں شہباز صاحب بہت کامیاب ہے. نمبر 2 گورننس,
وہ بھی کسی حد تک وہ کر رہے ہیں. تیسرا اس کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے کہ آپ عوام کو ساتھ لے کے چلیں, آپ ایک نیریٹو بنائیں, آپ اس نیریٹو کو آگے بڑھائیں اور اسٹیٹ کو اس کی سپورٹ حاصل ہو اس نیریٹو کی, تاکہ لوگ جڑیں ساتھ. یہ کمی ہے فی الحال اس سسٹم کے اندر, اور یہی اسی سے سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ جنم لیتا ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک ملک کی ایک سیاسی پارٹی, وہ ظاہر ہے اس نے نہ اس الیکشن کو مانا, نہ انہوں نے اس سسٹم کو مانا. پارٹی بھی بڑی ہے, وہ اب پارٹی بڑی ہے, لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ صرف یہ کوئی پہلی دفعہ ہوا ہے. یہ تو 1950 لیکن یہ سپورٹ انپریسیڈنٹڈ نہیں تھی. نہیں جی, بھٹو کی سپورٹ آپ نے نہیں دیکھی, فاطمہ جناح کی سپورٹ ہم نے نہیں دیکھی. ہر زمانے میں کیا مشرقی پاکستان سے محترمہ فاطمہ جناح تمام تر ہتھکنڈوں کے باوجود جیت گئی تھیں. ذوالفقار علی بھٹو 79 کا جو لوکل گورنمنٹ الیکشن ہے, لاہور میں 100 بندے ان کے جیت گئے تھے. تو یہ ہر وقت کی ایک ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آج کل میڈیا زیادہ ہے, اس کی پریزنٹیشن, لیکن اگر ان کو رستہ ملتا جاتا جی جتنے آپ نے انیمیریٹ کیے ہیں تو بہتر نہ ہوتا. نہیں, میں تو یہی تو میرا فلسفہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ غلط ہوا اور اب بھی یہ غلط ہو رہا ہے. لیکن کویسچن یہ ہے کہ ہر وقت کی ایک نزاکت ہے. اس وقت کی نزاکت یہ ہے کہ کیا اب سلوشن کیا ہے. ہر بندہ یہ ایک سٹیل میٹ بنا ہوا ہے. سٹیل میٹ بنا ہے. اب اس میں سلوشن کیا ہے؟ فوج یا حکومت کیا چاہتی ہوگی کہ جو عمران خان ہے وہ اس سسٹم کو چلنے دیں. یہی چاہتے ہوں گے نا. مطلب میں امیجن کر سکتا ہوں کہ میرے خیال میں ان کا یہ ہوگا کہ یار سسٹم کو چلنے دیں, ہم اکانومی ٹھیک کر رہے ہیں, ایک جیسا بھی الیکشن تھا وہ ہو گیا, اب آگے چلیں. اب عمران خان کو ٹارگٹ کرنا چاہیے کہ کیا اگلا الیکشن فیئر ہوگا, کیا اگلا الیکشن جو ہے اس کے لیے یہ سارے مذاکرات ہونے چاہیے. تو یہ سیٹلمنٹ ہونی چاہیے کہ بھئی اگلا الیکشن فیئر اینڈ فری ہو, اور تاکہ یہ وقت چاہے گزر بھی جائے, کچھ نہیں 2-3 سال قوموں کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہوتے, تو آگے کیا ہوگا ہمیں اس کی پاسبلٹی نظر آتی ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی اسی نتیجے پہ پہنچنا ہے. اچھا, ایک اور نتیجے تک پہنچنے یعنی عمران خان کو پاور دینی پڑے گی آپ کے خیال میں؟ نہیں, دیکھیں میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, اور یہ میں نے تجویز بہت پہلے دی تھی کہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے یا ایک نیشنل گورنمنٹ جو ہے وہ سلوشن ہے آگے جانے کا, تاکہ اگلے الیکشن تک کا راستہ جو ہے وہ بنے, اور اس میں وہ بھی بیٹھے ہوں, یہ بھی بیٹھے ہوں, تاکہ ایک دوسرے کے اوپر چیکس اینڈ بیلنسز ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وے آؤٹ ہے, اور شاید اس پہ تحریک انصاف بھی مان جائے گی. میری رائے یہ ہے کہ تحریک انصاف بھی مان جائے گی اس کے لیے, اور وہ سسٹم کو چلنے دے. لیکن عمران کے ساتھ یا بغیر عمران کے مان جائے گی آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے کہ عمران تو خود بھی نہیں آنا چاہیں گے اس گورنمنٹ میں, وہ تو اس گورنمنٹ میں نہیں آنا چاہیں گے, ان کی پارٹی کے لوگ آئیں. لیکن آپ کہتے ہیں ایک سیٹ اپ ہو جو اگلے الیکشن کی راہ ہموار کرے. ایک بڑا سینیکل ویو ہے, سینیکل نہیں کہنا چاہیے, میرے استاد ہیں, مطلب اسے آپ سینیکل کہہ سکتے ہیں اور حقیقت پر مبنی بھی کہہ سکتے ہیں. یہ میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں, یہ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب کا. تو مجھے یہ Today's Pakistan represents a state where a trio of corrupt civil military bureaucracy, incompetent politicians and profit-hungry businessmen are very affluent, but the state is poor. یہ میں نہیں کہتا اچھے بزنس مین بھی ہیں, اچھے نیک بیوروکریٹ بھی ہوتے ہیں ہمارے, آپ کے اور ہمارے دوست اور آپ کے عزیز منظور قادر کی میں بات کرتا ہوں, لیکن بائی اینڈ لارج کیا یہ پکچر ہے ہماری؟ جو ڈاکٹر اکرام الحق ایک بڑا نام ہے اور ہم ان کو بڑا فالو کرتے ہیں. Do you see some substance in this portrayal? میرا خیال ہے کہ وہ ان کی رائے ہے, اس پہ تو میں کومنٹ اب کیا کروں. میرا جو ہے, میں تو میرا خیال ہے کہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ چاہیے صاحب کی آخری فکر ہے, اور ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. میڈیا کو اس کے لیے میکسیمم جو ہے اس کے لیے اپنی ایک کیمپین کرنی چاہیے. اس ملک کو یہ بات ذہن سے نکال دے کہ اس سیاسی عدم استحکام کے ساتھ پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے, اور سیاسی عدم استحکام اس وقت ختم ہوگا. اب یہ تو کر نہیں سکتے کہ آپ نواز شریف کے ساتھ یہ سسٹم اس کو انائلیٹ کر دیں. اب آر ٹی ایس کا ذکر نہ کریں, فارم 47 کا ذکر کریں. میں آپ کو حق دیتا ہوں کہ آپ 47 کا ذکر کریں,
میں آپ کو حق دیتا ہوں آپ کہیں میری حکومت امریکہ نے کرائی ہے، لیکن آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ نواز شریف کی حکومت بھی امریکہ نے کرائی ہے؟ کیونکہ امریکہ ہماری جب بھی اس کا کرائسس آتا ہے تو کوئی نہ کوئی ان کا رول ہوتا ہے، یا ہمدردی ہوتی ہے، یا جا کے مل لیتے ہیں بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. بھٹو صاحب کو ہٹانا ہو تو امریکہ کہے گا ہمیں کوئی اعتراض نہیں. میں تو خود اس بات کا عینی شاہد ہوں کہ سڑک کے اوپر کمپین چلائیں. ایک اور اس کی بحث ہے کہ لمبی کے کیا رخ اختیار کرتی ہے. آپ جب تک آپ نے اسی نواز شریف صاحب کو اسی ہتھوڑے سے اس طرح سے ختم کیا، بالآخر وہ تنگ آمد بجانگ آمد انہوں نے اپنی سیاست جو پارٹی حوالے کر دی، پارٹی ویسے ہی ان کو جو ڈچ کر کے چلی گئی. اب سوشل بیس تو ان کی لگتا ہے روڈ ہو گئی ہے. نہیں میرے اس وقت گریس نہیں ہوئی. یہ دیکھو یہ اور بحث ہے. اب کرائسس یہ ہے کہ آپ اس حالت میں حقیقت کہتا ہوں کہ آج میری بات لکھ لیں، اس ملک میں نواز شریف کو سیاست میں آپ کو لانا پڑے گا. شہباز شریف نہیں لیڈ کر سکتے. دیکھو آپ کو کٹ کاٹ ہے نا، جیسے عمران خان صاحب جو ہے وہ شہباز شریف کا. ایک اور میرا سوال آپ سے، میں ایک بات کرتا ہوں، اس کو مکمل کر لوں. نواز شریف کی قیادت میں آپ ایک قومی حکومت بنائیں، اور عمران خان ڈپٹی پرائم منسٹر دیں، زرداری صاحب دیں، فضل الرحمان صاحب دیں، جماعت اسلامی سے بھی لے لیں، اور بھی جو پارٹیز ہیں ان کے اور پاکستان جو اسمبلی میں ہیں یا نہیں ہے، جس کسی کی 3-4-5% پاکستان کے اندر حمایت ہے ان کو کر کے اور 5 سال کے لیے اس قوم سے وعدہ کریں. دیکھو آپ کہتے ہیں ریکنسیلیشن ہو یا ہمارا کوئی معاملہ ہو، سچ آپ بولے نہیں. میں تو یہ بات دیکھو میں تو کہہ چکا، میں تو یہ بات جو چوہی صاحب کہہ رہے ہیں، میرے بیٹے نے 13 اپریل 2022 کو میرے پاس بیٹھا تھا. میں کالم میں بھی 1-2 میں ذکر کیا اور ٹی وی پروگرام میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں. مجھے کہتے ہیں جی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کو اقتدار سے علیحدہ ہوئے 3 دن ہوئے تھے. میں نے کہا پہلا راؤنڈ جیت گیا ہے کہ ساری باتیں لوگوں نے بھلا دی، نہ کوئی وعدہ پورا کیا، نہ کوئی بزدار جیسے اس نے بندے دیے، کرپشن عام تھی، جو ہمارا انڈیکس تھا کرپشن کا 116 سے 142 پر تک پہنچایا، لیکن لوگ بھول گئے. اچھا لیکن دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ ہے الیکشن لینا. اگر وہ الیکشن نہیں لے سکتے ہیں نا، جو کہ نہیں ملے گا اس بیانیے کے ساتھ، اب ان کو اب ان کو خود حکمت عملی بنانی ہے. ایک اور کیسا بنائیں کہ یہ ان کو الیکشن مل جائے اور ایک معاملہ آگے چلے. میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ دلچسپ جو صاحب میں نے دیکھی، مثال کے طور پہ کسانوں کی جو موومنٹ انڈیا میں بنی، انہوں نے کہا کہ خبردار اگر کوئی پالیٹیشین یہاں آیا تو. اور دوسری دفعہ جب 1 مئی کو 25 کروڑ لوگوں نے سٹرائک کی انڈیا میں، اور تمام کی تمام ٹریڈ یونینز نے اعلان کر دیا کہ ہمارا اس سیاسی شرافیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا پاکستان میں بھی یہی فیلنگ نہیں ہے کہ یار ایک خاندان 80 سے دیکھ رہے ہیں میاں صاحب کو، یہی ہمارے پاس آپشن ہے، یا بھٹو فیملی کو دیکھ لیں؟ تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہاں بھی ایک تازہ خون کی آمد، یا جس طرح پولیٹیکلی سیاست جس طرح یہ نیچے اسٹوڈنٹس کی پالیٹک ایک تازہ خون آئے اور لوگ ان سے بیزار ہیں، اور یہی شاید عمران کی پاپولیرٹی کی وجہ ہے؟ دیکھا قائد صاحب تھوڑا سا یہاں نظریاتی آپ سے اختلاف ہے. جی سر. دیکھیں پہلے ایک سوشلسٹ تھیوری تھی، کمیونسٹ تھیوری تھی کہ بیہائنڈ ایوری رچ مین دیر از اے کرائم. اور یہ کانسیپٹ ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ہے کہ ہم ہر وہ شخص جو امیر ہے اس کو، اور ہر وہ شخص جو سیاستدان ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مجرم ہے. جبکہ اب دنیا کا جو نیا کانسیپٹ ہے وہ کانسیپٹ اس اکانومی پہ بنتا ہے ویلتھ کریشن پہ. اور جو بھی شخص ویلتھ کریٹ کرتا ہے دراصل وہ اس سوسائٹی کا محسن ہوتا ہے. پہلے یہ تھا کہ ویلتھ کریشن دوسروں سے کے استحصال سے، ایکسپلائٹیشن سے بنتی تھی. اب کانسیپٹ یہ ہے کہ نہیں، آئیڈیاز سے بنتی ہے، اور اس ویلتھ کریشن کا سوسائٹی کو پھر فائدہ ہوا. یہ جو مارکیٹ اکانومی ہے، کیوں سوشلسٹ اکانومی اس کے بارے میں فیل ہو گئی؟ آپ دیکھیں نا، اب الٹیمیٹلی چائنا کی جو سوشلزم ہے اس کے اندر کتنی مارکیٹ اکانومی ہے، سوائے ان کے پولیٹیکل سسٹم کے. اکنامک سسٹم تو بالکل ان کا ویسٹ کی طرح کا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح چلتا ہے، صرف اسٹیٹ کی اس کے اندر سپورٹ موجود ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو ہمارے ہاں یہ تھیوری کہ بھئی پالیٹیشین تو لوگ بناتے ہیں نا، تو لوگ لے آئیں. سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں کمیونسٹ بھی الیکشن میں لڑتے رہے ہیں. حبیب جالب ہم سب کا فیورٹ تھا، جب وہ الیکشن لڑتا ہے
تو اس کو کچھ نہیں ملتا. ایم اسلم صاحب جو ڈاکٹر اسلم صاحب جو تھے ساری زندگی سوشلسٹ پارٹی کے سربراہ رہے, بڑی ان کی عزت تھی, بڑے ماشاءاللہ نظریاتی تھے, ووٹ نہیں ملتا. لیکن دیکھیں نا, ایک آپ کی تھیری اور بڑی حقیقت سے قریب ہے کہ جی مقبولیت اور قبولیت. جی جب قبولیت ہوگی تو رستہ نہیں ملے. نہیں تو وہ آئیڈیل نہیں ہے نا, وہ تو پریگمیٹک ہے نا. آئیڈیل تو یہ ہے جو مقبول ہوگا وہی قبول ہوگا. چلے میں کھول کے بات کھول کے سوال کر لیتا ہوں. جب سعید قاضی اور ایوری باڈی ایلس ادھر ہی دیکھے گا کہ یار وہی ہمیں لے کے آئیں گے تو پالیٹکس کا کیا اعتبار رہ جائے گا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ آئیڈیل نہیں ہے. آئیڈیل کی کوشش کرنی چاہیے. سوال تو یہ ہے کہ کیا اب مر جائیں موجودہ حالات میں؟ نہیں مرنا تو نہیں نا. ہم شناخت تو کر لینا. نہیں, شناخت یہی ہے کہ آئیڈیل جو دنیا میں 116 ممالک میں جس طرح آزادی لیا لوگوں نے, جس طرح سسٹم بنے ہیں, ہم بھی بنائیں. ہم نے اس طرف جانا ہے. اس کے لیے ظاہر ہے سٹرگل ہوتی ہے. اب پاکستان کی ایک اپنی اسپیسیفک ہسٹری ہے. جیوگرافیکلی یو ہیو اینیمیز آل اراؤنڈ. ٹھیک ہے, آپ کو ایک سال جس سال آپ بنے ہیں اسی سال آپ کی جنگ ہوئی ہے. 4 جنگیں آپ لڑ چکے ہیں, 2 افغانستان میں, 4 یہاں. دنیا میں کہاں 70 سالوں میں 6 جنگیں ہوئی ہیں؟ اور اس کے بعد کیا اکانومی نے رہنا ہے. لیکن یہ گفتگو جاری ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. حفیظ اللہ نیازی صاحب, ابھی میں نے آدھی کوٹیشن پڑھی ہے, میں آدھی تھوڑی اور پڑھتا ہوں کہ آج کی دن میں ایکسٹرنل ڈیٹ جو ہماری لائبلٹیز ہیں 31 مارچ کو تقریباً جو $130 بلین باہر ہم نے دینا ہے. $89.834 ٹریلین جو ہے وہ ہم نے ملک میں دینا ہے. دا وے دس رولنگ کلیک جو 30-40 سال سے ہمارے اوپر مسلط ہے, جس طرح انہوں نے مس مینج کیا ہے اس خوبصورت اور اتنے یعنی ایسا ملک جس کو ہم نے جنگ میں دیکھا کیا صلاحیت ہمارے لوگوں کی. ڈونٹ یو تھنک کہ وی ڈیزرو بیٹر دین دیز پیپل ہو آر آن دی ہورائزن؟ دیکھیں جی, یہ آپ نے عمران خان صاحب 1996 میں جب سیاست میں آئے تھے تو میرا خیال ہے کہ ان کی جو پاپولیرٹی یا قبولیت یا مقبولیت جو چوہدری صاحب کو ہم بڑے ممنوع ہیں کہ انہوں نے ہمیں بہت سارے ایسے استعارے دیے ہیں بندہ آسانی سے بات کر سکتا ہے. ایک نہیں بے شمار تھے ایسے. تو اس میں دونوں سے بالا تر ہو کے کہتا ہوں کہ جو ان کا جو تعارف تھا, ایک مثبت تعارف تھا, وہ تقریباً قوم کا کنسنسس تھا اس پہ. لیکن سیاسی طور پہ جب 97 پہ آئے تو لیس دین 0.5% ووٹ اپنی جن پہ 8 جگہوں پہ الیکشن لڑا, اور 2-3 جگہوں پہ ان کو کہیں سے 800 ووٹ ملا, کہیں سے 1,500 ملا. اب نیازی صاحب ساتھ تھے. اسی وجہ سے, لیکن میں نے سیٹ جتوا کے دی 2016 کے اندر. وہ آپ نے جنرل مشرف کی مرضی سے جیتی تھی. یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے. نہیں, مشرف نے آخر میں ان کو کہا تھا کہ یہ بھی نہیں ملنی چاہیے, ان کو غصہ آ گیا تھا, لڑائی ہو گئی تھی. پاکستان کے اندر ہم بڑا انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. یہ سیٹ جو تھی نا میاں والی میں, یہ اس پہلے بھی عبدالستار نیازی نے جیتی تھی. ہمارے لوگوں کو اب انڈرمائن نہ کریں. میں نے 1980 میں 84 میں یو ایس اے کے الیکشن کے اندر ریپبلکن کے ساتھ اپنے آپ کو رکھا ہوا تھا, ان کی میٹنگ اٹینڈ کرتا تھا, ان کی ورکنگ دیکھتا تھا, جس شہر میں کام ہو رہا تھا. میں انہیں اکثر کہتا تھا, اس وقت ہم ایک ہی الیکشن دیکھ چکے تھے 70 کا, اور 77 میں موومنٹ تھی جب اس کے بعد میں گیا. میں کہتے ہیں جو ہمیں ہمارے لوگوں کو شعور ہے نا, ضمنی بات ہو گئی ہے. یہ شعور نہ ہوتا تو فاروق لغاری کا والد جو ہے سرداروں کا سردار, وہ ڈاکٹر نذیر احمد سے جی ہار جاتے. اسی لوگوں کو چوائس ہے نا, تو میاں والی کی سیٹ میں جب آپ نے چوائس دی تو وہی سیٹ تھی. عبدالستار نیازی بھی بے سر و سامانی میں اگینسٹ آل آڈز جیت جاتے تھے. جب تک یہ لوگوں ان کا کوئی قبیلہ تھا, پیسے تھے ان کے پاس, کچھ بھی نہیں تھا. گھوڑے پہ مائک سمجھ کے تو یہ 46 کا الیکشن لڑا, بعد میں گھوڑے پہ مائک رکھ کے تو لوگوں کے پاس جاتے تھے, کوئی کنوینس نہیں تھی. بات یہ جی کہ کرائسس, سمپل بات یہ جی کہ ہمارے ہاں جو صورتحال ہے وہ یہ کہ آپ یہ ساری چیزیں جو ہے نا, میں ایک ہی چیز پہ رہا ہوا ہوں, اس ملک کو ایک سٹیبل دیر پا نظام دیں جس پہ سوال نہ اٹھے. یہ میرا یہ خیال ہے. دیکھیں وگرنہ ایک راستہ نکالتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا. حفیظ اللہ نیازی صاحب کو ہم تینوں کا تو کنسنسس, بالکل حفیظ اللہ نیازی صاحب پہ ہمارا کنسنسس ہے, اور ہم پوری قوم کو تجویز پیش کرتے ہیں
کہ یہ اپنے کزن سے بھی کو بھی راضی کر لیں گے, نواز شریف صاحب سے بھی ان کے اچھے مراسم, اور انٹرم گورنمنٹ کی پی ایم یہ بن جائے, یہ کہنا چاہتے ہیں. نواز شریف کو بنائے جو کلیئر جو تاکہ نہیں ہم ہماری تجویز ہے نا, ہماری تجویز ہے. دیکھیں وہ ادھر نہیں مانیں گے, آپ پہ تو کوئی نہ کوئی مان گے. ماننے کی بات نہیں ہے. جب آپ بتائیں گے کہ یہ ملک نہیں رہتا, یہ ملک جو ہے بہت اس وقت یہ جو مجھے اور افسوس ہے کہ یہ ہمیں غیر معمولی ہماری بات کو توجہ ہی نہیں دے رہے, ہم اتنا بڑا عہدہ دے رہے ہیں ہم. نہیں میں ایسے سیریسلی لے رہا ہوں, میں ایسے کوئی مذاق کر اس سے اندازہ لگا کہ کتنی سنجیدگی ہے, اور وہ بھی نہیں چودھری صاحب جو میرے بڑے دیکھیں آپ اسکیم میں نہیں کیوں, کیا حرج کیا ہے, آپ میں کیا کمی ہے یار, ادھر بتائیں. کاکڑ صاحب کو بھی تو ہم نے بھگتا ہے نا, آپ تو 1000 درجے نہیں. وہ دیکھا نا بات یہ جی کہ آپ اسی طرح کا چاہتے ہیں تو پھر تو یہی اس کی نہیں, آپ دونوں پارٹیوں میں کرا دیں گے نا انڈرسٹینڈنگ. میں تو خیال ہے کہ ایک یو کین بی اے برج. دیکھیں نا جی بھائی, بیٹا ان کا جو ہے وہ اس وقت ظاہر اللہ تعالیٰ اس کی مشکل جی قید و بند کی سختیاں برداشت کر رہا ہے, اور آپ یہ دیکھیں ان کا کتنا بڑا حوصلہ ہے کہ ان کے خیالات اس سے نہیں ملتے, لیکن بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا ہے. تو میں تو ان کے بارے میں جب بھی امیجن کرتا ہوں اتنی دل میں تکلیف ہوتی ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے. لیکن اچھا تھوڑا انٹرنیشنل اب بات کرتے ہیں. ابھی آپ نے چین کی بھی بات کر لی, اور آپ نے یہ بات کی. ایک بہرحال قد تو بڑا ہے ہمارا اس 4-5 دنوں میں, صورت کیا تلپٹ ہو گئی ہے ایک دم سے. یہ جو جنگ ہوئی ہے بریف سی, اس میں پاکستان کی وہ تمام چیزیں ہم بالکل جس طرح یہ کہہ رہے تھے کہ یار اسی رہ ہی گئے ہیں, پاسپورٹ کا کوئی حال نہیں, یہ تو پھر اس سمجھتے ہیں آپ کہ یہ پازیٹیو ہے اور یہ اس کی کوئی کنٹینویشن بھی ہوگی؟ دیکھیں میری حقیر رائے یہ ہے, تلخ حقیقتیں ہیں آپ کی معیشت کی, آپ کی سیاست کی, وہ اس وقت تو انڈر کارپٹ چلی گئی ہیں وقتی طور پر. آپ دیکھیں نا, جب آپ نے 77 بلین کے پتہ نہیں کتنے بلین, مجھے تو اعداد و شمار اتنے نہیں آتے, اس سال میں ایک سال کے اندر یا اگلے 2-3 سال کے اندر آپ نے اتنے ڈالر دینے ہیں. کتنے ڈالر دینے ہیں سر اس وقت ہمارا جو نہیں وہ اوور آل چھوڑیں, اگلے 2-3 سال کی جو پیمنٹس 75 بلین تقریباً بتایا جا رہا ہے. 75 بلین ڈالر اگر آپ نے دینے ہیں تو ہمارے پاس تو نہیں ہے ابھی. اب ہاؤ ٹو, آپ ظاہر ہے لونز لیں گے, کوئی سختیاں کریں گے. لیکن ایک پھر سوال آتا ہے نا, آپ کہتے ہیں جی کہ یہ طبقہ جو ویلتھ کریٹ کرتا ہے, نمبر 1 ایک تو ویلتھ ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی, اور جو کریٹ کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے کیونکہ حکومت پر تو قرضہ ہے. یہ درست ہے آپ کی بات, یہاں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن جو وہ ویلتھ کریٹر ہیں ان کے ہمیں خلاف نہیں ہونا چاہیے. نہیں ویلتھ کریٹر. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مجھے جنرل عاصم منیر صاحب کی تقریر سننے کا اتفاق ہوا. انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمارے پاس جو منرلز ہیں وہ بہت ہی پریشیس ہیں اور بہت ہی ویلیویبل ہیں, اور انہوں نے ایک بڑی خوش کن بات یہ کی کہ ہمارے جو منرلز کی ویلیو ہے وہ ہم نے جو 70 سال کے اندر جو لون لیا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے. سو ان کے خیال میں کہ اگر ہم ان منرلز کا بہت اچھا یوز کریں تو ہم اپنے یہ جو بیرونی قرضے ہیں ان سے بہتر طور پر جو ہے وہ ڈیل کر سکتے ہیں. یہ انہوں نے ایک تقریب میں کہا, میں وہاں بیٹھا تھا. نہیں رپورٹ بھی ہوا. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ کتنی جلدی اور کتنے پر واقعی ہی اثر انگیز ثابت ہو. بیل دی کیٹ کہتے ہیں نا. دوسری بات یہ تھی کہ شروع میں یوفوریا یہ کریٹ ہوا تھا کہ شاید مڈل ایسٹ جو ہے یا گلف جو ہے وہ پاکستان کی ہیوج انویسٹمنٹ کرے گا. ہاں ہیوج انویسٹمنٹ کرے گا. وہ کوئی ابھی تک تو امید بار نہیں آئی, اور میں چیک کرتا رہتا ہوں مختلف ڈپارٹمنٹ سے کہ کیا اس کے اندر اڑچن ہے یا کیا پرابلم ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں ابھی اس کے لیے لیجسلیشن ہو رہی ہے یا ابھی ہم پروجیکٹس تیار کر رہے ہیں جو ہم پیش کر سکیں. تو جب تک 2 چیزیں جو ہیں وہ یا تو آپ خود اس قابل ہوں کہ معاشی طور پر اپنے آپ کو کھڑے کر سکیں, یا آپ کو بیرونی سرمایہ کاری کا بھاری ٹیکہ لگے. یہ ایک آپ نے ایک بہت بڑی امپورٹنٹ بات کی. میں چونکہ ظاہر ہے لیٹ می بی دی ڈیولز ایڈوکیٹ. نیازی صاحب ایک یہ نقطہ نظر ہے, اور اٹ ہولڈز واٹر ویلتھ کریشن. ایک نقطہ نظر وہ بھی ہے کہ یار
ذرائع پیداوار بھی ان کے پاس تھے, بینکوں کے بھی یہ تھے ان کے پاس, اور دے ہیو ایبڈیکیٹڈ دی رائٹ ٹو رول بائی ڈسٹرائنگ سچ اے بیوٹیفل کنٹری جس کے 5 موسم ہیں, اتنی بلند چوٹیاں ہیں, اتنی دولت, اور وہ درست ہے, یہ امریکن سروے ایجنٹ ہے, اس کو اتنا مس مینیج کیا کہ ہم ایک بیگنگ باؤل لے کے گلی گلی پھر رہے ہیں. اینڈ اگین وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو دوز پیپل ہو ہیز براٹ اس ٹو دس. دیکھیں جی, اگین پھر بات یہ ہو جاتی ہے کہ کوئی ایک قوم بتا دیں کہ جو ایک دن کے اندر یا 7ویں آسمان پہنچی ہو یا تحلیل ہو گئی ہو. ایک عمل ہوتا ہے نا, بہادر شاہ ظفر سے پہلے ایک پتہ ہی 100 سال پہلے محمد شاہ رنگیلا آیا تھا, اورنگزیب کے بعد جب آٹومن امپائر, رومن امپائر, جو بھی تحریک, امریکہ جو ہے, ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کے وقت میں لگے کہ بہت جو ہے نا اس جو ہے آلموسٹ پولیٹیکل کرائسس میں ہے, لیکن مت بھولیں کہ اس کے پیچھے بش بھی آیا تھا, لمبا عرصہ ہوتا ہے, لیکن اس وقت لوگ اس کو رجسٹر نہیں کر رہے ہوتے. چائنا جو آج پہنچا ہے تو یکدم تو نہیں آ گئی اس جگہ پہ, اور صدراء سے ہم مغل ماری کر رہے ہوتے, یہی بیٹھتے تھے. ویسے چوئی صاحب پتہ نہیں اتفاق کریں نہ کریں, میری رائے یہ ہے کہ اگر موزے تنگ نہ ہوتا تو شی جن پنگ نہیں ہونا تھا, اور اگر لینن نہ ہوتا تو پیوٹن بھی نہیں ہونا تھا. اس میں آپ اس بحث میں نہ پڑیں. میں تو ایک اور, میری تو یہ میرا ویسے نقطۂ نظر نا بالکل آپ کے خلاف ہے. میں تو یہ بات اپنے کالم میں لکھ چکا ہوں, آج سے میرا خیال ہے کہ چند سال پہلے لکھ چکا ہوں کہ 3 لیڈر جو ہے وہ, ان کا میں کمپیریزن ان کے بانیان سے نہیں کر رہا ہوں, لیکن غیر معمولی لیڈر ہیں. شی جن پنگ, پوٹن اور اردوغان, میں ان کے بالکل نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ غیر معمولی لیڈر ہیں یہ آج سے. اور جب بات کرتے تھے, مجھے آج 10-12 سال پہلے آج میں نے لکھا جی کہ میں ایک ونڈیکیٹڈ ہوں, کیونکہ جب میں کرتا تھا 2012, 13, 14 میرے دوست مجھے وہ اتنے امریکہ پرست ہو چکے تھے یا اس سے مغلوب تھے کہ میرے بھی اوپر پڑ جاتے. میں کو بات ذرا اس کو پہلے کر لیں جی, قوموں کی جو عروج و زوال کی کہانی جہاں پہنچے ہیں نا, یہ ہوتا ہے کہ آپ خریف کی فصل بوتے ہیں نا, تو گندم بوجھیے تو اس وقت جو نہیں کاٹ سکتے, آپ کے سامنے ہے. کوئی زہریلی فصل بیجیے, وہ بھی آپ قرضہ زہریلی کا, اب یہ کاٹنے کا وقت ہے. میرا خدشہ یہ ہے, ہم لوگ سمجھیں کہ اب ہم اس کو کوئی کوئک فکس کر سکتے ہیں. بابا نہیں کر سکتے. یہ آپ نے 7 دہائی لگا, ابھی ملک بنا ہی نہیں ہے اور آپ نے ملک کی بے خونی شروع کر دی. اس جگہ پر لے کے آئے آپ نے, چند ایک بندہ بنتا ہے پاکستان آرمی کا چیف, پتہ یہاں تو مجھے نہیں روک سکتے اپنی طرف سے, تو کاٹ دیتے ہیں جو کوئی لکھتا ہوں. میرے باس صاحب ایک اب یہ دیکھیں کہ اسے 2 رہنما اصول دیکھے گی ہمارے پاس. میں کہتا ہوں کہ یقین جانو سب سے بڑا قومی مجرم تھا جنرل ایوب خان. ایک دے گیا کہ آرمی چیف میں اگر بن گیا ہوں تو میں اتنے تاحیات رہنا ہے. شاید ہی کوئی یہ محدود چند کوئی آرمی چیف آئے ہوں کہ جنہوں نے کہا ہو کہ ہم تاحیات نہیں رہنے چاہتے. ہر آدمی چیز میں اس ملک کا جب ان کی ایکسٹینشن آتی ہے, عجیب و غریب ملک بحران میں, لیکن ہم بھی تو لائن میں لگ کے پھر قاضی صاحب نے, میں ایک بالکل مختلف نقطۂ نظر پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں کویسچن یہ تھا, یہ نہ سمجھے کہ میں اس نقطۂ نظر کا حامی ہوں, لیکن قیام پاکستان کے بعد اور آج تک کویسچن یہ ہے کہ کیا پاکستان نے ایک عام ملک بننا ہے یا ایک خاص ملک بننا ہے. عام ملک کا بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ہیلتھ پر توجہ دیں, آپ اپنی ایجوکیشن پر توجہ دیں, آپ ملک کی روڈز ٹھیک کریں, آپ یہ کریں. یہ ظاہر ہے سب ہر ملک کی اکانومی ٹھیک کریں, عام آدمی کی حالت بہتر کریں, یہ ہے عام آپ کو ملک یہ ہے. اب ہماری اسپیسیفک پوزیشن یہ تھی پہلے دن سے اور آج تک ہے, اس سے میرا اتفاق نہیں ہے لیکن پیش تو کرنی چاہیے نا یہ رائے. وہ یہ ہے کہ نہیں, وی ہیو ٹو لیڈ دی اسلامک ورلڈ. ایک طرف آپ کے انڈیا بیٹھا ہے, ایران سے ہمارے تعلقات کبھی بہت اچھے ہوئے تھے, پھر اب نارمل ہیں, بہت اچھے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. افغانستان کی آپ دیکھیں ہر وقت وہ بارڈر گرم رہتا ہے. تو یا تو آپ یہ طے کر لیں کہ بھئی پاکستان نے ایک عام ملک بننا ہے. اگر آپ نے نہیں یہ کرنا تو پھر آپ کو اپنا ڈیفنس بھی مضبوط رکھنا ہے, پھر آپ کو اپنے آئیڈیلز بھی چینج کرنے ہیں. صاحب میں سمجھتا ہوں جو بنیادی آپ نے بات دونوں, میں سمجھتا ہوں میرا بھئی ویلتھ کریشن تو کریں, کوئی بھی کر لے,
اور وہ ویلتھ کریشن اس طرح کریں کہ وہ ملک کو اسٹرینتھن کرے، اس کو پاپرائز نہ کر دے. مگر بائی اینڈ لارج وہ ہم نے ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام. بہت شکریہ چوئی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ایسے بڑے لوگ جو ہیں ہم کبھی کبھی میسر آتے ہیں، مگر ہم نے اس چھوٹی سی بیٹھک میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ایسا کیوں ہے اور یہ بدل کیسے سکتا ہے. یہ چھوٹی سی کاوش تھی. اجازت دیں، اللہ حافظ.